بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ سورہ مائدہ کی آیت 106۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ یہ بات اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ آ جاتی ہے کہ وصیت کرنا یہ ایک عمومی عمل ہے، اس کی کوئی لازم اس کو نہیں کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں انسان کو آزاد چھوڑا گیا ہے، لیکن ضرورت ہو تو وصیت ضرور کرنی چاہیے، بس ضرورت ہو تو وصیت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ذمہ داریاں ادا ہو سکیں کہ جو بہرحال انسان کے اوپر کسی درجے میں عائد ہوتی ہیں۔ 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے، تو یہ ایک تو وصیت کی بات یہ ہو گئی۔ ایک دوسری وصیت کی بات ہوتی ہے، وصیت کی بات کیا ہے؟ یعنی میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میرے ذمے کچھ اور ایسے کام ہیں جنہیں بتانا میری ذمہ داری، یہ بتانا ہے کہ اپنے بچوں کو بھئی اس کا یہ قرض ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، اس کی یہ امانت ہے جو اس مال کے اندر ہے اسے تمہیں واپس کرنا ہے، یہ چیزیں تمہارے ذمے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کام ضروری ہوگا، تو یہ بھی وصیت کی تعریف میں آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس معاملے کے اندر جو، اور خصوصیت سے مالی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کا حکم دیا، لکھنے کا بھی حکم دیا ہے اور گواہ بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسے قرض کے معاملے کے اندر لکھنا بھی ہے، گواہ بھی بنانا ہے، تو ایسے اب چونکہ یہ بھی ایک طرح سے مالی معاملات اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں موجود، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گواہ بنائے جائیں، اور یہاں پر اس گواہی کا نصاب کیا مقرر کیا کہ تمہارے اندر سے دو صاحب عدل آدمی ہونے چاہیے۔ اچھا اب یہ دیکھیے معاملہ کیا ہے، ایک تو کیا کہا تمہارے اندر سے ہونے چاہیے، تمہارے اندر سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے مسلمانی گواہ ہونے چاہیے، یعنی اب یہ بات جو اس کے اندر رکھی گئی ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا، آخر ایسے تو نہیں بس 2 آدمی گواہ بنا لیے جائیں بات ختم ہو جائے گی، لیکن کیا کہا تمہارے اندر، اور پھر تمہارے اندر سے پھر مزید کیا کہا، ایسے جو صاحب عدل بھی ہوں، ذوا عدل منکم، یعنی لوگوں کے اندر بھی معیار کے اعتبار سے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا غیر ذمہ دار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بہرحال گناہوں کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا کہ گواہی کے لیے ایسے انسانوں کو ایسے مسلمانوں کو منتخب کیا جائے جو صاحب عدل ہو، یعنی مناسب کی یا ذمہ داریاں بھی ہے کوئی بھی، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی، تو اس کے اندر اس کی پابندی کرنی چاہیے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں تمہیں موت سے سامنا کرنا پڑ جائے، موت کی مصیبت وہاں پیش آ جائے، تو ابھی کہا او آخران من غیرکم، یعنی ان لوگوں میں سے جو غیر لوگ ہیں، غیر سے مراد اب یہاں کیا کہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بات کیا ہو رہی ہے، نتیجہ ایک اور بھی سامنے آ رہا ہے ساتھ ساتھ، او آخران من غیرکم، تمہارے غیر کون ہے؟ غیر مسلم کو کہا ہے غیر ہے یہ، یعنی اپنے کون ہے؟ یعنی مسلمان اپنے ہیں، تو یہ بنیاد ہے، بتایا کہ اس بنیاد پر اپنائیت اور غیریت کا معاملہ ہوتا ہے۔ قومیں کس بنیاد پر بنتی ہیں؟ قومیں بنتی ہیں نظریے کی بنیاد پر، اسلام اور کفر کی بنیاد پر۔ اسلام جو ہے اس کے ماننے والے ایک قوم ہے، تو ظاہر تمہارے اپنے چاہے کوئی بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنے قبیلے کے اور اپنے خاندان کے آدمیوں کو، بلکہ کیا کہا یہ جو بھی مسلمان ہے تمہارے اندر ہے وہ تمہارا آدمی ہے۔ اور ابھی کیا کہا او آخران من غیرکم، اچھا چلو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کہ غیروں میں سے کر لیا، لیکن آخران یہ بعد میں کی بات ہے جبکہ تمہیں اپنے لوگ نہ ملیں، اب ایسی جگہ پر ہو، راستے کے اندر ہو اور راستے میں سفر کے اندر ہو، ان تم ضربتم فی الارض،
اور وہاں موت کا سامنا کرنا پڑ گیا، موت کی مصیبت آ گئی، تو اب غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ تو اس معاملے میں یہ رعایت اللہ نے رکھی، مگر مخصوص حالات کے اندر رکھے۔ تو اب مسلم کو چھوڑ کر غیر مسلم کو لینا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں یہ ایک بات بتا دی۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اس میں یہ جو ہے بعض لوگوں نے کہا یہ افضل ہے ایسا کیا جائے، لیکن اگر غیر مسلم بھی لے لیے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو قرآن کے الفاظ اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ وہ دستیاب نہ ہو، ایسے حالات ہوں دستیاب نہ ہو۔ ایک تو تک موجود ہی نہیں ہے، ایک ہوتا بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ایسے آج کل کے جو حالات ہیں، کوئی گواہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بھائی گواہی دینے کے لیے آ جاؤ، گواہ دینے کے بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے حالات کی بات الگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بات اس کے اندر یہ آ گئی۔ اب فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے۔ یعنی اب یہ بات ظاہر نماز کے بعد گھر میں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ گھر میں نماز کا، بھائی گھر میں نماز پڑھتے ہیں ہم، کہاں سے روکیں گے گھر کے اندر؟ تو مسجد میں روکا، مسجد کے اندر یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تیسری بات اب یہ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر، یعنی یہ مسئلے کہاں حل ہوں گے، یہ فیصلے کہاں کیے جائیں گے؟ نماز کے بعد روکو انہیں مسجد کے اندر۔ یعنی اب کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، گواہی میں شک پیدا ہو گیا، یار اب اس نے جو معاملات کیے کچھ گڑبڑ کی ہے اس کے اندر، لہٰذا اس میں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، نماز کے بعد ہے تو پھر ظاہر ہے مسجد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ورنہ بعد الصلاۃ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی بھی وقت بلا لو، کوئی بھی ٹائم ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر جیسے آج کے دور میں عدالتیں کہیں اور ہوتی ہیں تو وہاں تو نماز کے بعد تو کام ختم ہو جاتا ہے، نماز سے پہلے کام کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ بات بہرحال یہاں اس حساب سے اس نظام کے اندر ہے۔ اس نے بتایا کہ فیقسمان باللہ، پھر ان سے اللہ کی قسم لو، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی طرف سے شہادت جو ہے اس کو چھپانے والے نہیں ہیں۔ انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ یعنی اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا کہتے ہیں، ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ قسم کھا کر یہ الفاظ وہ ادا کریں۔ اس میں جو بات بنتی ہے اس طرح کے، یعنی جو کیفیت ہے اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، یعنی کسی معاملے میں، مقدمے میں، کسی بات میں اب جس طریقے سے ایک آدمی جو ہے مدعی ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک موقع پر اپنے 2 ساتھیوں کے درمیان جو کہ اس وقت نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے نہ ہوئے، بہرحال ان کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور سفر میں تھے، ایک صاحب جو صحابی رسول تھے اور راستے میں انتقال ہوا، اور پھر انہوں نے کہا، ان کے بھائی، ان کے اپنے جو ساتھی تھے ان کے حوالے کیا مال، اور کہا کہ یہ جو ہے تم لے جا کر میرے گھر والوں کو حوالے کر دینا، اور خاموشی سے فہرست لکھ کر سامان کے اندر ہی چھپا دی، یعنی رکھ دی تاکہ گھر والے دیکھیں تو پتہ چل جائے گڑبڑ اگر یہ کرتے ہیں کوئی تو۔ اب جب دیکھا گیا تو پتہ چلا، گھر والوں نے لا کے واپس کا حوالے کر دیا، بھائی یہ کل مال ہے، یہ سب کچھ ہے، پتہ چلا کہ ایک پیالہ جو ہے اس کے اندر قیمتی پیالہ اس میں موجود نہیں ہے، یعنی اس فہرست کے حوالے سے۔ تو انہوں نے پوچھا، تحقیق کی کہ بھائی کوئی کسی کو بیچا تھا کوئی سامان؟ کہا نہیں بیچا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کہا کہ کچھ دیر زیادہ بیمار رہے کہ کچھ خرچ کرنا پڑا ہو بیچ کے؟ تو کہا ایسا بھی نہیں تھا۔ تو پھر براہ راست بات ہوئی کہ بھئی وہ پیالہ، تو کہا انکار کر دیا، مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آ کر کہا گیا کہ یہ سوال کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے جب یہ بات آئی تو پھر سوال اب ان سے مدعی ہیں، بھائی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس معاملے میں؟ یعنی آپ کہتے ہیں ان کے پاس تھی وہ چیز، تو کوئی گواہ؟ اب مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا، اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو اب کیا ہوگا کہ مدعی علیہ قسمیں کھائے گا، قسم کھائے گا، یہ بات جو کہہ رہے الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ یعنی قسم، اب یہ گواہ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، نہیں، اب وہ مدعی علیہ قسم کھا کر جو ہے، جس کو کہا نا روکو یہاں پر، قسم کھائے کہے گا کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ قسم کھا کر، تو اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے اگر تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا جو اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، کہ جس میں پھر معاملہ یہ بعد میں پتہ چلا، مکے میں
وہ پیالہ کسی کو فروخت کر دیا گیا، یعنی وہ بات کھل گئی، سامنے آ گئی، ظاہر چھوٹا معاملہ تھا، علاقے ایسے تھے، پتہ چل گیا۔ تو اب جب پتہ چل گیا تو پھر جو ہے پھر مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ جناب انہوں نے تو یہ پیالہ بیچا، پہلے انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے بہانہ یہ کہا کہ اب انہوں نے اس پر کہا کہ ہم نے اسے خرید لیا تھا لیکن چونکہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھا اس لیے ہم نے بتایا نہیں، یعنی یہ بات انہوں نے کی۔ اب وہ مدعی کس بات کے بن گئے؟ اب وہ مدعی اس بات کے بن گئے کہ ہم نے خریدا ہے، گواہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ کیا بن گئے؟ مدعی علیہ بن گئے، نہیں جھوٹ بولتا ہے یہ۔ تو اب انہوں نے قسمیں کھائیں، یہ بات ختم ہوئی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو بتایا گیا کہ ایسے طریقوں میں، ایسے معاملات میں یہ کام ہوگا۔ لیکن دیکھیے بات یہ کہاں ہو رہی ہے، پہلے مسلمان اور ان کے اندر تقوی پیدا کیا گیا ہے، ورنہ یہاں تو ہر آدمی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاشرہ بنانا، اس معاشرے کے اندر بھی یہ نظام چلے گا۔ جب معاشرہ ہی وہ نہ بنے، جب کسی کو جھوٹی قسمیں کھانے سے کوئی باقی نہ ہو، کوئی یعنی اسے کوئی اس معاملے میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، کوئی شرم، کوئی اس معاملے کو ڈر ہی نہ ہو، تو ایسے معاشرے میں کیسے چلے گا کام؟ یہ پہلے یہ کام کرنا، بنانا، اس میں ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جھوٹ بول جائیں گے، کچھ ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا اکثریت کا معاملہ یہ ہو جائے۔ اب تو اکثریت کا معاملہ ہے، تو آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی غلط شہادت دی ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور اشخاص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے، انا اذا لمن الظالمین۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی اس طریقے کو جو قسمی اور شہادت طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ واتقوا اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو بات کو، یعنی اس پر کان دھرو، عمل کرو اس پر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو دیکھیے بات اس میں جیسے عرض کیا میں نے آپ سے پہلے کہ یہ اب ہم ان حالات میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، پھر ہم اس آیت کو، ان آیات کو پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا یہ کام۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورتحال کے اندر، جس معاشرے میں ہم جہاں ہیں، جہاں وہ بنیادی کام نہیں ہوا ہے، اس بنیاد پر افراد کی وہ تیاری نہیں ہوئی ہے، ان کے اندر وہ سمع و اطاعت کی وہ کیفیت، اللہ کے سے ڈرنے کی وہ بات، وہ خوف خدا، آخرت، وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاشرہ، اس کے اندر اس کا اطلاق اس طرح نہیں ہو پاتا۔ تو پہلے معاشرہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، پھر وہ تمام نظام اس کے اندر چلتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کیا معاشرے کے اندر اسلام کی پیاس پیدا کرنا اور اسے اس مقام تک لے کر جانا کہ لوگ اسے یعنی رضاکارانہ طور پر قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ایک متتبع تعداد، اکثریت ان کی جو ہے، یعنی مسلمان جو ہیں آج کیا ہے، مسلمان خود اسلام پر عمل نہیں کرتے اور بطور نظام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے زبان سے کہتے ہیں ایسا ہے، اکثریت کی بات کہتی ہے، مگر ذاتی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پتہ تو ایسے چلے گا نا کہ اگر کچھ چیزیں تو رکاوٹ ہیں، لیکن جو چیزیں رکاوٹ نہیں ہے وہاں کیا مسئلہ ہے؟ انسان وہاں بھی اگر ڈنڈی مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سرشت میں یا اس کے ابھی کردار کے اندر ہی خرابی جھول موجود ہے، تو یہ بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد بالکل آخر کا مرحلہ ہے، سورہ مائدہ کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر دوسری بات اب شروع کر دیتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ یوم یجمع اللہ، اس دن جب اللہ جمع کرے گا اور رسول تمام رسولوں کو، فیقول پھر کہے گا ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا گیا، یعنی جو کام تم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کیا رد عمل آیا، لوگوں نے کیا کیا اس کے جواب میں، تمہاری دعوت کے جواب میں کیا ملا۔ دیکھیے جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے مانیں گے یا رد کریں گے، دونوں میں سے کام ہوگا۔
جب دعوت سامنے آ جائے، جب تک نہیں آئی جب تک کی بات دوسری ہے، صحیح بات سامنے آ جائے اب انسان کا معاملہ معلق ہے، مانے گا یا انکار کرے گا؟ مانے گا تو کام ٹھیک ہے، انکار کرے گا تو پھر ظاہر سی بات حجت تمام ہوگی، اس کے اوپر بات پوری ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بات اتنی ہو رہی ہے، وہ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے رسول؟ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تمام پوشیدہ حقیقتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں۔ اب یہ بات تو اس مقام پر کہی جا رہی ہے، اب یہ اس اعتبار سے آ رہی ہے کہ لوگوں کا جو غلط تصورات ہیں انہیں بھی ٹھیک کیا جائے، آخرت کے عقیدے کے حوالے سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ سوال صرف لوگوں سے نہیں بلکہ رسولوں سے کیا جا رہا ہے، اور رسولوں سے جب سوال کیا جا رہا ہے تو اب اس سوال کے بارے میں آپ دیکھیے جو کیفیت اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جب اس بارے میں یعنی قیامت کے دن کی بات یہ ہو رہی ہے، تو اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا، تو اب اس معاملے میں وہ صرف یہ نہیں کہ بھائی یہ جواب ملا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، جو سامنے ہوا تھا اس کے اندر بھی بات یہ، لیکن وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کیا ایک تو بات یہ کہ اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا جو اس وقت جو ہیبت انسانوں پر ہے، اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو کون کیا بتائے گا؟ آپ خود ہی سب کچھ جانتے ہیں، یعنی معاملہ کیا ہے آپ خود جانتے ہیں، یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کے بارے میں تمام تفصیلات میں ہمیں ان کا حقیقت کیا پتا، ہم ان کے بارے میں کیا جانیں، ہم تو صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ہم تو صرف زبان کی بات، دل میں کیا تھا، معاملات کیا تھے، اصلاً کیا تھا، اس سب بحث کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے براہ راست اللہ سے آپ تو تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، آپ کو کوئی کیا بتا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو بات ہے نا یہ کہ یہ ضد کریں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہاں کیا کہا آپ ہی جانتے ہیں سب کچھ، آپ کو کون کیا بتائے گا۔ تو یہ کتنا واضح جملہ ہے، واضح بات ہے کہ جس میں اس بات کو بتا دیا گیا کہ یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے ایسے اڑ جائیں اور ایسے ہو جائے اور ویسے، وہ بھی عام انسانوں کے بارے، رسول یہاں تو رسولوں کی بات ہو رہی ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ انکا انت علام الغیوب، آپ تمام پوشیدہ عقیدوں کو تو جانتے ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی اپنا اس اعتبار سے الگ کرتے ہیں۔ اب یہ سب رسولوں سے بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ایک رسول یعنی مثال بنا کر پوری بات ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رکھتے ہیں، یعنی ان کی بات جو ہے ہمارے سامنے مثال نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، ذرا سوچو اس بارے میں، تصور کرو وہ وقت جو آگے آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اس کی حکایت اللہ ہمیں اس طرح سنا رہے ہیں کہ جیسے یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کل کیا بات ہونے والی ہے، تو اس کی بات بتا رہے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، یہ سب مضمون پیچھے گزر چکا ہے، اس پر بات کر چکے ہیں ہم۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، یہ رسول یہ کتاب کی بات بھی، حکمت بھی، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی تعلیم، اور تورات اور انجیل، تورات تو پہلے سے موجود تھی، انجیل نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، میں نے ان کی تجھے تعلیم دی تھی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی، یعنی مادرزاد سے مراد جو پیدائشی طور پر اندھا اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تمہیں ان سے بچایا۔ یعنی اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یاد دلا رہے ہیں ساری چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے انکاری تو نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے انکاری ہے کہ بھئی یہ آپ یاد دلا رہے ہیں مجھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ بات دہرا رہا ہے
کہ یہ سب چیزیں کس کی طرف سے تھیں؟ اللہ کی طرف سے انہیں حاصل تھیں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرے ہی بنیاد پر اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یہ وہی جو ہے یہ اشارہ بھی ہے، وہی دل میں ڈالنا بھی ہے. یعنی یہ اس اعتبار سے کیا ہو رہا ہے، اب یہ جملہ مترجہ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کو اب ان کا تذکرہ بھی کریں گے آگے، تو آگے واقعے کی بات آئے گی، ابھی تو وہ احسانات کی بات آ رہی ہے. تو کیا کہا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، یعنی ان کو اس بات پر ان کو توفیق دی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. کسی کا بھی ایمان لانا نہ تو یہ مبلغ کا کمال ہے، یعنی کسی کو راہ راست پر آدمی آ جاتا ہے کوئی کسی کہنے سے، اور نہ اس کا اپنا کمال ہے. ہاں اس کی خواہش ہے اپنی جگہ، اس کی ترغبت ہے، اس کا اجر اسے ملے گا. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے جو اس طرح یہ، ورنہ ظاہر ہے ایک سنتے سب ہیں، ایک مانتا ہے دوسرا انکار کر دیتا ہے. بڑے بڑے عقل مند نہیں مانتے جنہیں دنیا عقل مند سمجھتی ہے، جیسے مکے کے اندر حالات تھے. بڑے صاحب کیا ابو الحکم نام تھا لیکن ابو جہل کہلائے، یعنی اس معاملے میں. تو اس اعتبار سے یہ صورتحال جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ ہم نے یہ اشارہ کیا. تو وہ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. اب یہاں پر بھی جو بات آ رہی ہے وہ کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے کیا بتایا کہ ہم کون ہیں، مسلم ہیں، عیسائی نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے، مسلم کا ہے اپنے آپ کو. یہ مضمون پیچھے بھی گزرا، آگے بھی آئے گا کہ جب انہوں نے حواریوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا کہ وہ مسلم ہیں اللہ کے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اب یہ درمیان میں اللہ نے تذکرہ شروع کر دیا، حواریوں کی بات آئی تھی تو اب اسی حوالے سے اللہ نے ایک بیچ میں ایک بات بھی بیان کر دی. اس میں کہا حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ هل يستطيع ربك، کیا تمہارا رب اس کی استعداد رکھتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو حواریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی یہ بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں اس طریقے سے سوچنا کہنا اور اللہ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کرنا اور ایسی چیز مانگنا، یعنی معجزاتی طور پر فوق الفطری چیزیں ایمان لانے کے بعد پھر ایسی کوئی چیز طلب کرنا، تو یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے اس کی بات کہ مطالبہ کیا جائے. قالو تو کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا، حواریوں نے کہا قالو نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. یعنی ذرا اور آگے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے مطالبات ہیں. اب ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کی یہ حالت کو دیکھ کر اب آگے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جب دیکھا کہ لوگوں کی اس طرح ضد ہے، چاہتے ہیں، تو کیا کہا، اللہ سے کہتے ہیں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہتر رازق ہے. یعنی اب اس انداز سے اللہ کے سامنے دعا کی، یعنی اپنے جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں ان کے حوالے سے. اب بہرحال حالانکہ سمجھایا بتایا بھی، پھر جب ان کی خواہش ہے بات ہے تو اللہ کے سامنے بات رکھ دی. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. یعنی جب منہ مانگا معجزہ مانگتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے تو پھر بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سخت ترین عذاب کے پھیر میں آ جاتا ہے. جیسے صالح علیہ السلام کے سامنے اونٹنی آئی تھی نا معجزاتی طور پر،
اور پھر جب اس اونٹنی کو مار دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کے عذاب کے اندر ختم ہو گئے۔ تو اس اعتبار اب ان سے بھی کیا کہا، ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ اللہ کے لیے کیا چیز مسئلہ ہے، میں اسے تمہارے اوپر نازل کیے دیتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ لو اس کے بعد اگر یہ کام کیا کوئی بھی یعنی غلط فمن یکفر بعد منکم، پھر کوئی انکار کی روش اختیار کی اس کے بعد تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب اس مقام پر یہ بات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نازل کیا گیا یا صرف اتنی بات سن کر پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب بتایا جائے یہ کام تو ہو جائے گا مگر اس کے بعد تمہاری قسمت معلق ہے اور سخت ترین عذاب کے پھیر میں آسا ہوگا اس کے بعد اگر یہ ہوا۔ اب یہاں ضمناً یہ بات ادھر بھی آ رہی ہے، جو مشرکین مکے پر اور دوسروں پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اللہ کی یا منہ مانگا معجزہ نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ بھی عذاب اس طرح نازل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ یہ ساری باتیں درمیان میں اللہ نے بیان کر دی۔ پھر دوبارہ وہی مضمون شروع ہو گیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ سارے احسانات اللہ نے یاد دلائے، بتایا یہ کیا تمہارے ساتھ، یہ کیا تمہیں، یہ ساری سب چیزیں تمہیں عطا کی، معجزات دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، فرمایا اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ اب یہ بات ہو رہی ہے، اب اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ اللہ کو تو معلوم ہے نا، یہ حجت تمام ہو رہی ہے، دنیا کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم اب تم بتاؤ، یہ سب چیزیں تو میں نے تمہیں دی تھی، یہ سارے تمہارے کمالات نہیں تھے، یہ میرے کمالات تھے جو میں نے تمہارے ذریعے سے دنیا کے سامنے لے کر آیا۔ اب کیا تم نے ان سارے احسانات کے بعد کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے یہ کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ اب کیا جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ قالا کہیں گے سبحانک، یعنی پاک ہے آپ کی ذات، سبحان اللہ، جیسے کہتا ہے نا آدمی کوئی اس بارے میں یعنی کوئی اس اظہار کے طور پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا کہیں گے جواب میں عرض کریں سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو ساری ہی پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، اس کے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اس اعتبار سے یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اب جو یہ کہہ دیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں کیا تم نے کہا تھا؟ تو یہ جو انہوں نے عقیدہ گھڑا یعنی اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنا لیا، ان کی ماں مریم کو بھی الہ بنا لیا، یہ سب کچھ کام کیا، تو یہ بات اس میں ایک تو یہ اسی طرح سے بات آ رہی ہے، یہ خود ان کے زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، آج کی تاریخ بھی ہمارے سامنے یہ ہے کہ جس زمانے میں خود عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کے زمانے میں کسی نے ان کو الہ نہیں کہا، جیسے آگے بات آ بھی رہی ہے، ابھی آئے گی اگلی آیت کے اندر۔ یہ ابتدائی 300 برس یعنی ان کے بعد کے جو ہیں اس زمانے تک بھی عیسائی دنیا کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ یا مریم کو الہ بنا لیا جائے، اس معاملے میں کوئی چیز ان کی کتابوں میں اس وقت تک نہیں ملتی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد اس کے زمانے کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ ابن اللہ کہا، اور پھر اس کے بعد مریم کو بھی مستقل معبود بنا ڈالا، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے کیا گیا۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہم نے اس پر بات کی تھی، مریم پھر وہ ان کو اتنا بڑھایا کہ وہی سب سے بڑی دیوی بن گئی اور ان کے نام سب سے آگے چلا گیا، یعنی ان کے یعنی ماں کو جو کہا کہ اللہ نے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو یہ واضح طور پر ان کے زمانے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ آج مریم پرستی کے خلاف یعنی کیتھولک عیسائی جو ہیں ان کا معاملہ اسی اعتبار سے نہیں تسلیم کرتے ہیں وہ، تو یہ اب بھی ہے معاملات ان کے، تو یہ اس وقت پوچھیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تم نے کہا تھا، تو کہیں گے آپ جانتے ہیں۔ اب یہ بھی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اور کتنے انداز سے بات کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہا مجھے کہنے کا حقیقت تھا کہ میں یہ کہتا، مگر یہ واقعہ یعنی میں کیا ہے تھا ہی نہ جو کہتا یہ، یعنی یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، اور پھر کیا اگر کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہی ہوتا، آپ جانتے ہیں، یعنی کتنی بے ساختگی سے کتنی مرتبہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اور آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ اب اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ ایسا میں نے نہیں کہا، اگر کہتا تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا۔ اب کہتے ہیں میں نے ان سے کیا کہا؟ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا حکم آپ نے مجھے دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، وہی میرا رب بھی ہے وہی تمہارا بھی ہے۔ الا ما امرتنی بھی، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا اس بات کا، کس کا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ان ربی و ربکم، میرا رب بھی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تو واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں نا قیامت کے دن، ساری باتیں انہیں عیسائی کھڑے، ظاہر سی بات ہے جو انہیں الہ بنائے کھڑے تھے، جنہوں نے انہیں اب وہ کہیں اللہ غلطی ہو گئی ان سے معاف کر، چلو بھائی نے مجھے بنایا، میں تو آپ کا رسول ہی ہوں، اور ایسے کوئی معاملہ پہلے تو اپنے آپ کو الگ کر لیا، جیسے پہلے سارے رسولوں کی بات سامنے آ گئی، اور اب اس مقام پر کیا کہا؟ میں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا، جو آپ نے مجھے دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہی میرا رب بھی ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ تو کتنا واضح بیان ہے۔ تو جو لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوگا تو اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزید ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے، میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا، کیا کہتے ہیں؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اسی وقت تک ان پر شہید تھا، گواہ تھا، جب تک میں ان کے درمیان میں تھا۔ فلما توفیتنی، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، واپس بلا لیا۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی اس اعتبار سے اللہ نے پہلے ہی بلایا، اور ابھی کب بات قیامت میں ہو رہی ہے، تو اب آنے کے بعد دوبارہ اب تو موت واقع ہو بھی چکی ہے، یعنی جو آنے کے بعد ہونی ہے، تو دونوں صورتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو اب کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان پر نگراں تھے، آپ ان پر جو ہے نگہبان تھے، آپ ان پر نگرانی کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کب تک رسول کی شہادت ہے، جب تک وہ وہاں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے جو معاملات کو جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی جو ہے کہ یہ نگہبانی اس کی ذمہ داری ہے، کہا وہ پھر آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ کر رہے تھے، میں تو جب تک تھا ان کے درمیان، جب تک کی گواہی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں، گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے۔ دیکھیے بات کیا ہے، یہ اس کے اندر یہ آخری جملے ہیں، وقت بھی مکمل ہوتا ہے، یہ کہ اس میں جو چیز بیان ہو رہی ہے، اللہ کے بندے، اللہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں سب سے زیادہ رحیم ہے، یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں کوئی زیادہ اس سے بڑھ کر رحمت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو بات ہے آپ کے بندے ہیں، یہ میرا کیا تعلق ہے، میں تو خود بندہ آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی کی اور بندوں کی طرح سے، یہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ بالکل اپنے، یعنی اگر یہ عذاب کے مستحق ہیں تبھی آپ انہیں عذاب دیں گے، یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ تو آپ کے کہ آپ ناحق ہی کام کر جائیں گے، آپ سے کہا جائے بھائی چھوڑ دو یہ تو کوئی جملہ، ایک جملہ نہیں ہے کیا بھائی اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ سب پر غالب اور حکمت والے ہیں، یعنی آپ حکمت جانتے، آپ کی پاس ہی ہے، اور آپ ہی اگر چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قابو ہونے کے بعد چھوڑیں گے، یعنی قابو بھی ہے آپ کو، پھر بھی آپ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی حکمت کا معاملہ ہی ہے، یعنی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کو مشورہ ہم دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی اللہ کو مشورہ دے سکتا ہے کوئی؟ یعنی کیا مشورہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، تو کتنی بڑی کس شان کے ساتھ یہ ساری گفتگو آ رہی ہے۔ پہلے جب پوچھا کیا جواب ملا، کیا کہیں گے؟ ہم نہیں جانتے، آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی کو پتا ہے۔ اور جب اللہ جرا کر کے پوچھ رہے ہیں ان سے یہ کیا تم نے یہ کہا تھا، اب کہتے ہیں اللہ میں نے نہیں کہا، یہ کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، اور میں نے تو بس وہی کہا تھا جو آپ نے مجھ سے کہا، آپ اللہ کی بندگی کرو، میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اور میں اسی وقت تک ان کے درمیان نگہبان تھا، نگراں تب تک میں تھا وہاں، اس کے بعد تو آپ ہی تھے، اور اگر اب آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ زیادہ بہتر، آپ ہی کے زبردست ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مشورے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے، یعنی اس کو ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس وہ حکمت نہ ہو، یعنی یا کہیے کسی سے درخواست کی جائے تو اس وقت کی جائے گی جبکہ
آپ اسے بڑھ کر کسی کے حق میں رحیم ہو؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کے حق میں کون رحیم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جو فیصلہ کرے گا درست بنیادوں پر کرے گا. یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے بالکل ہی نکال لیا، یعنی خارج کر دیا اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے، خارج ہو جائے گا، آپ کو اسے ڈال نہیں سکتا. تو اللہ جواب دیتے ہیں. اب یہ آخری آدمی یہی جواب ہے. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں اور معاف کر دیں تو آپ زبردست اور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے قال اللہ کہے گا ہاذا یہ دن، ہاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. جھوٹوں کو آج کوئی گزر نہیں ہے. جھوٹ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا. شرک سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی مشرک کو کیسے کام بنے گا؟ کوئی نہیں بن سکتا. تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو بنیادی بات کیا سامنے آ گئی ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سچائی اختیار کی جائے. یہی انسان کے لیے اس دن کامیابی کی ضمانت بنے گی. سچائی سب سے بڑی کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اسی کے ہو کر رہو، یہی سچائی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.